الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے۔ مقدس درود السلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میراں سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر قابل احترام حضرت مولانا سید علی مرتضیٰ فراد مجتہدی صاحب قبلہ، دیگر فقراء کرام، دانشوران قوم، حاضرین محفل، پس پردہ سننے والی دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ منعقدہ شب اور اس سے پہلے والی شب اپنی اپنی سہولت کے ساتھ مسلمانان اسلام نے اپنی عقیدت، اپنے جذبہ عشق کا اظہار فرمایا، وہ اس طرح سے کہ محفل میلاد منعقد کی، جہاں جہاں بھی محفل میلاد کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، صرف وہ محفل ہی نہیں بلکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ پورا سارا خطہ بخائے نور بن جاتا ہے۔ برادران ملت، ہم ایک ایسے موقع پر جمع ہوئے ہیں جس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے اور جس کی زندگی صراط مستقیم پر صحیح طور پر عامل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ہوش کو ٹھکانے لگا دیتا ہے
حضرات محترم، یہ وہ محفل رسول ہے، یہ وہ محفل میلاد ہے کہ ہر غلام مصطفیٰ اپنی عقیدت اور محبت کسی نہ کسی طریقے سے اس محفل میں نچھاور کر رہا ہے۔ برادران محترم، کسی اور محفل کی بات اور ہے، جہاں تک میلاد کی محفل کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ اس محفل کا اجر ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا کوئی خواب و خیال بھی نہیں آ سکتا۔ برادران محترم، یہ محفل محمد الرسول اللہ ہے۔ اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محفل جو سجائی جاتی ہے بڑی محبت اور عقیدت سے سجائی جاتی ہے۔ معلوم ہونا یہ چاہیے کہ اکابرین اہل سنت نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جہاں تک میلاد کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی بات ہے، مقام مصطفیٰ کو غور کرے۔ کہنے والوں نے کہا کہ مومن کی جو انتہا ہوتی ہے وہ ولی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو ولی کی انتہا ہوتی ہے وہ شہید کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو شہید کی انتہا ہوتی ہے وہ صدیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو صدیق کی انتہا ہوتی ہے وہ ایک نبی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو ایک صدیق کی انتہا ہوتی ہے وہ ایک نبی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ایک نبی کی انتہا ایک رسول کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ایک رسول کی انتہا مقام مصطفیٰ کی نہیں، صرف عظمت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پوچھا گیا بھائیو مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ تو کہنے والوں نے بڑی ذمہ داری سے جواب دیا واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی رفعت کا عالم کیا ہے۔ حضرات محترم، آنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ محفل میلاد میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ محفل ایسی محفل ہے، سب سے پہلے محفل میلاد کا احساس ہونا ضروری ہے۔ جو اس میں آ گیا وہ دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ جو اس میں آ گیا فلاح دارین سے نصیب ہو جائے گی۔ جو اس میں آ گیا دین اور دنیا کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف یا مصطفیٰ کہے گا تو منزل مقصود سامنے ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو مومن بنانے کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت ان کی سماعت میں دے دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ معلوم ہونا یہ چاہیے کہ وہ خالق کائنات جس نے کن فیکون سے کائنات کی تخلیق عمل میں لا دی، وہ رب تبارک و تعالی 18,000 عالم کو آنن فانن پیدا فرما دیا، مگر جہاں مصطفیٰ کی بات آئی تو خدا نے ارشاد فرمایا کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میسر ہوئی ہے۔ خدا کی قسم نام مصطفیٰ کافی ہے، کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آدم سے خطاب ہوا تو کہا گیا کہ اے آدم، نوح سے خطاب ہوا تو کہا گیا کہ اے نوح، ابراہیم سے خطاب ہوا، موسیٰ سے خطاب ہوا، زکریا سے خطاب ہوا، یحییٰ سے خطاب ہوا، عیسیٰ سے خطاب ہوا، سب کو نام سے بلایا گیا۔ جب محبوب کی باری آئی تو خدا ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے محمد نہیں کہا بلکہ کہا یاسین، یا مزملو، یا مدثرو، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے نور سے معصوم کر دیا. احساس ہو جائے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہیں. جب یہ احساس ہو جاتا ہے خدا کی قسم یہ محفل کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ تعظیماً و تکریماً ہم اپنے آپ کو متحر کر کر یہاں سے اٹھتے ہیں. ہم یہاں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اٹھتے ہیں. یہ فیض رسالت مآب ہے, یہ فیض محمد رسول اللہ ہے. اس محفل کے اختتام پر اگر خلق کی گہرائی پر توجہ کرنے کی حیثیت ہے تو غور کر لیں. یقیناً ذکر مصطفیٰ سے خلق متاثر ہو کر جواب دے گا کہ ہاں یہ پہلا موقع ہے کہ تو نے مجھے رب کی خانقاہ محسوس کیا, کیونکہ دل خانہ خدا ہے. اللہ وہی ہوتا ہے جہاں پر مصطفیٰ کی یاد ہوتی ہے, جہاں پر مصطفیٰ کی یاد ہوتی ہے. حضرات محترم, اسی لیے تو کہا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس کے بعد نہ لوگوں سے خطاب ہوا نہ مسلمانوں سے ہوا تو ان سے ہوا جنہوں نے غیب پر ایمان لایا, وہ ہے مومن. مومن سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو. معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ نچھاور کر دو. یہاں پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں درود بھیجتے ہیں تو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا درود اور فاتحہ کرنا ان کے لیے ثواب کا باعث ہے. اپنی عقلوں کو ٹھکانے پر لا لو. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے درود پڑھنے سے ان کو فائدہ ہے. ان کو تو اللہ کی طرف سے فائدہ ہے, ان پر تو اللہ کی رحمت کا نزول ہے. تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے دین و ایمان کے لیے کر رہے ہو, تم اپنے دین و ایمان کے لیے کر رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی وجہ سے 3 سال اس محفل سے دور رہا, کسی وجہ سے اس محفل سے 3 سال دور رہا, مگر وہ بے چین خلوق ان کے جذبات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میاں آپ کی موجودگی ضروری ہے, میاں آپ کی موجودگی ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنی محبت اور عقیدت کے جو نذرانے نچھاور کرتے ہو بارگاہ مصطفیٰ میں وہ دل کو لگتے ہیں. یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ اپنی شان اور شوکت کے لیے نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نذرانے عقیدت پیش کر رہا ہوں. ہر مسلمان کی کیفیت یہی ہے, ہر مسلمان کی کیفیت یہی ہے کہ وہ اپنے کردار سے اپنے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ عرش پر فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہے, کیونکہ عرش پر فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو رکوع میں سبحان ربی عظیم کر رہی ہے, عرش پر فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی کام زیادہ ہے. ہم بھلا اپنی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں؟ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے محبوب بننے کے لیے اوروں نے جو کیا, میری مراد
صدیقین کے زمرے سے ہے، میری مراد شہداء کے زمرے سے ہے، میری مراد صالحین کے زمرے سے ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو ان مخصوص گروہ کے لوگ نے، یعنی صدیقین کے گروہ نے، انبیاء کے گروہ نے، شہداء کے گروہ نے، صالحین کے گروہ نے ایسے اپنے آپ کو انعام یافتہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا، پوچھا گیا، عارف رومی علیہ الرحمٰن نے خطاب فرمایا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے خطاب فرمایا، حتیٰ کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ درس حدیث عنایت فرمائیے، تو امام مالک فرماتے ہیں میرے بھائیوں ٹھہر جاؤ، میں ابھی پاک اور صاف ہو کر آتا ہوں۔ کیا یہ بات تھی کہ امام مالک کو غسل کی حاجت تھی، پاکی کی حاجت تھی؟ پوچھا گیا کہ جب حدیث کے ذکر کی بات آئی، حدیث کے درس کی بات آئی، تو آپ نے یہ جواب عنایت فرمایا۔ تو امام مالک نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، جان رکھو، جان لو، اپنی عقلوں کو ٹھکانے پر لا لو۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کی بات آئی، جب کبھی درس حدیث کی بات آئی، تو ہمیں چاہیے کہ اثر نو وضو اور غسل سے طہارت حاصل کریں، پھر آ کر مسند پر بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ محفل ہے جہاں پہ ذکر رسول ہو رہا ہے، تو اس محفل کا تقاضا ہے، اس محفل کی ایک تیاری ہے۔ عموماً سینکڑوں محفلیں سجائی جا رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ایسے معاملات بھی ہو رہے ہیں، مگر ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، میلاد کی محفل کو سجانے کے لیے، میلاد کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے استقبال ماہ ربیع الاول کا اہتمام کرنا ہے۔ جب تک کہ استقبال ماہ ربیع الاول کا اہتمام نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ 12 ربیع النور تک پہنچنے کے لیے وہ حیثیت پیدا نہیں کر سکتے۔ جب استقبال کریں گے تو حواس ٹھکانے پر ہوں گے، خلق گواہی دے گا کہ ہاں ہاں ذکر مصطفیٰ کا وقت قریب ہے، لہذا میں اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ روح کہے گی کہ اب مزہ آئے گا کہ جو صدا کے لیے مجھے بھیجایا گیا تھا وہ صدا پوری ہو رہی ہے، لہذا استقبال ماہ ربیع الاول سے ہم اپنے ظاہری و باطنی کثافتوں کو پاک کرتے ہیں، تب جا کر محفل میلاد کی شرکت کی حیثیت میسر ہوتی ہے، شرکت کی حیثیت میسر ہوتی ہے۔ حق ادا کرنے والی جو بات ہے، حق ادا کرنے والی جو بات ہے، محفل میلاد کا یا اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کے لیے پھر ہمیں مصطفیٰ کی خواہش، امام مہدی الہدا کے حکم کی پابجائی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صحبت اختیار کرو سچوں کی، پھر ترک دنیا کی اہم فریضے کی تکمیل کرو۔ جب تک کہ ترک دنیا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری یہ حیثیت نہیں ہوگی کہ ہم نام مصطفیٰ کا حق ادا کر سکیں۔ مہدی اور مہدوی ہو جانا کمال کی بات ہے۔ آج دعوے تو بہت ہو رہے ہیں، اعلانات تو بہت ہو رہے ہیں، مگر ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مہدی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشے میں پیدا فرمایا، وہ مہدی جس کو محمد رسول اللہ نے بارہا یاد فرمایا، اس مہدی کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہمیں مہدی موعود کے طفیل، سیدین کے طفیل میلاد کی محفل سجانے کا موقع عنایت فرما دیا۔ یہ تصرف ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنی نسبت کا تصرف ہوتا ہے، جس پر ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کی نعت کرتا ہے،
وہی مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کسی ایک چیز کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، صحابہ اکرام کی جو محبت تھی، صحابہ اکرام کی جو عقیدت تھی، اس کو ملاحظ فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، آپ کے چہرے کے آثار فق ہے، یعنی چہرہ اڑا ہوا ہے، آثار بدلے ہوئے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان پر توجہ کی۔ خوش قسمت ہے ثوبان کہ محمد رسول اللہ نے ان پر توجہ کی اور پوچھا کہ اے ثوبان، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں فق ہے، یعنی اڑا ہوا ہے؟ حضرات محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ثوبان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں سے پریشان ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں اپنی معاشیت سے پریشان ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے حالات سازگار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی جدائی کا رنج ہے، اسی لیے میرے چہرے کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، تم تو اب ہمارے روبرو ہو، ہمارے ساتھ ہو، پھر بھلا یہ غم کیسا؟ تو حضرت ثوبان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کا صحابی بنا دیا، میرے لیے اعجاز۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میری بخشش بھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے صدقے مجھے جنت بھی میسر ہو جائے گی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، سب کچھ ہو جائے گا، جنت بھی مل جائے گی اور میں جنت پہ غلاموں کے مقام پر موجود رہوں گا، مگر میرے یا رسول اللہ مجھے افسوس اور ڈر اس بات کا ہے کہ جنت میں کچھ کم درجے پر ہوں گا اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ اب جب بھی میرا جی چاہتا ہے میں ملاقات کر سکتا ہوں، مگر اس وقت کی مجھے فکر ہے میں جب کیسے چاہوں کیسے کروں کہ جب چاہے دل میرا آپ کے پاس آنا چاہے تو میں آپ کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکوں۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اصحاب کرام کی جو محبت تھی وہ بے چین تھے رخ انور کے لیے، وہ بے چین تھے دیدار مصطفیٰ کے لیے، وہ بے چین تھے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بے چین تھے صدقہ مصطفیٰ کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو ملاحظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، تم فکر نہ کرو کہ تم یہاں بھی ہمارے ساتھ ہوگے اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ تو انسان جیسی جستجو رکھتا ہے، جیسی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ویسے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ محفل ہے کہ سرکار کی آمد پر سجائی ہوئی محفل ہے، یعنی سرکار کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، سرکار کا آنا ہمارے لیے باعث شان و شوکت ہے، کیونکہ نہ محمد رسول اللہ ہوتے، نہ یہ صبح ہوتی، نہ یہ شام ہوتی، نہ رمضان ملتا، نہ بقرعید ملتی، نہ نماز ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ پھر ذکر ملتا۔ معلوم یہ ہوا سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ فرمایا جاتا نہ جن ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جھاڑ ہوتے، نہ شجر ہوتے، حتیٰ کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ نہ ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات کا میلاد منایا جا رہا ہے، اس شان اور شوکت سے منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس میلاد پر اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی عقیدتوں کو نچھاور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں،
محبت رسول کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی نچھاور نہ کریں۔ حضرات محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق انسانی کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھر انبیاء کے بعد صدیقین کا زمرہ رہا، صدیقین کے بعد اولیاء کا زمرہ رہا، شہداء کا زمرہ رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام زمروں سے انسان کو صرف اور صرف ایک ہدایت کی راہ ہموار ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وہ کیا محبت تھی، وہ کیا جذبہ تھا کہ حضرت شاہ کنویر صدیق ولایت نے بارہا اپنے بزرگوں سے کہا کہ میں تو ایک پیر کامل کی تلاش ہوں۔ پیر کامل کا خیال کب آتا ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے جب تک کہ کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ ٹھاٹے نہ مارے، اس وقت تک ایک رہبر کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سانسوں کی گفتگو ہے خدا کے حبیب سے، ہاتھ آئی ہے یہ ہم کو سعادت نصیب سے، ہاتھ آئی ہے یہ ہم کو سعادت